میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی غامدی صاحب کو سنتے ہیں یا ان کے فالوورز ہیں، ان کو یہ سنت اور حدیث کا فرق جو ہے، جب بھی غامدی صاحب سنت کا لفظ بولیں یا جب غامدی صاحب حدیث کا لفظ بولیں تو ایک مطلب نہیں سمجھنا چاہیے. ان کے نزدیک سنت بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، حدیث ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. جب ہم جاوید غامدی صاحب کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے مقالات کو پڑھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. حدیث ان کے درجے میں، ان کی نظر میں اتنا ہی درجہ رکھتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بات بتائی گئی ہو، ایسا نہیں ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کے تعلق سے لوگوں میں بہرحال یہ بات رہتی ہے کہ وہ حدیث کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، کس طرح سے مانتے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں شروع میں کہ حدیث کی کیا حقیقت ہے جاوید احمد غامدی صاحب کی نظر میں، اور کیا وہ حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اگر کسی چیز کو مانتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے. جو لوگ بھی دینی اسکالرس کو سنتے ہیں اور دین کی باتیں سنتے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث یا قرآن اور سنت کا لفظ ہے وہ سنتے ہیں کہ دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے حاصل ہوتا ہے، یا کبھی کبھار قرآن اور سنت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. اور عام طور پر جو ایک عام شخص ہے وہ حدیث اور سنت ایک ہی معنی میں اس کو سمجھتا ہے کہ سنت اور حدیث جو وہ ایک ہی چیز ہے. جی، اور یہی صحیح بات ہے، یہی صحیح بات ہے. لیکن جب وہ جاوید احمد غامدی صاحب کو سنتا ہے اور وہ قرآن اور سنت کا لفظ بولتے ہیں تو ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جاوید غامدی صاحب بھی سنت کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، یعنی حدیث اور سنت کا وہ وہی والا مفہوم سمجھتا ہے جو اس کے ذہن میں ہے. جی. تو وہ جاوید غامدی صاحب کے بارے میں یہی امیج لیتا ہے، یہی تصور لیتا ہے کہ جاوید غامدی صاحب بھی حدیث کو مانتے ہیں، تو ان کو منکر حدیث کیوں کہا جاتا ہے. ایک عام مسلمان جو ہے وہ سنت یا حدیث سے یہی سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کی تقریرات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جملہ سیرت ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ حدیث کے اندر آتی ہے. جبکہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں ان کے نزدیک سنت جو ہے اس کا مفہوم جو انہوں نے اپنی کتاب میزان کے اندر ذکر کیا وہ یہ کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب کے ساتھ جو ہے اس کو جاری کیا. تو یہ ایک خاص مفہوم ہے جو کہ سنت کے لیے انہوں نے چوز کیا ہے. سنت کا مفہوم بیان یہ کیا کہا ہے کہ ہماری مراد، ہاں یہ ورڈ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مراد یہ ہے. خود سے بیان کر دیا انہوں نے کہ یہ ان کی مراد ہے، اور کسی کی مراد یہ ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے یہ مراد بہرحال اپنی تئیں سمجھی ہے. اور جبکہ حدیث جو ہے وہ اس سے مراد وہ روایات کو کہتے ہیں کہ روایات میں آئی ہے یہ بات، یا خبر واحد کے اندر جو ہے نا جو باتیں آتی ہیں، یا کتب حدیث کے اندر جو عام طور پر چیزیں مذکور ہوتی ہیں وہ حدیث ہیں. تو ان کے نزدیک سنت جو ہے اس کا مصدر حدیث نہیں ہے، یعنی سنت جو ہے وہ مسلمانوں کے اجماع سے اور عملی تواتر سے لی جاتی ہے، جبکہ حدیث جو ہے وہ جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ ان سے لی جاتی ہیں. سنت کا جو سورس ہے اور جو مصدر ہے وہ یہ احادیث کی معروف کتابیں جن کی بڑی تعداد ہے وہ نہیں ہے غامدی صاحب کے یہاں. ہاں یہ میں ان کی ہی بس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی زبان سے. جی. تو غامدی صاحب کا جو کانسیپٹ سنت کا ہے وہ یہ کہ جو عمل مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے اور مسلمان اپنے باپ دادا سے سیکھ کر جو کرتے آ رہے ہیں بس یہی چیز سنت بن جاتی ہے. جبکہ حدیث جو ہے وہ ایسی روایات ہوتی ہیں جو کہ راویوں نے بیان کر دی، اکا دکا کسی شخص نے بیان کر دی تو وہ حدیث کہلاتی ہے. تو یہ ان کا جو ہے نا حدیث اور سنت کا کانسیپٹ ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی غامدی صاحب کو سنتے ہیں یا ان کے فالوورز ہیں، جب بھی غامدی صاحب سنت کا لفظ بولیں یا جب غامدی صاحب حدیث کا لفظ بولیں تو ایک مطلب نہیں سمجھنا چاہیے. ان کے نزدیک سنت بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، حدیث ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. صحیح. جیسا کہ شیخ مصعب نے ذکر کیا کہ جاوید غامدی صاحب جو ہیں ان کے ہاں سنت کا تعلق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا محور نہیں ہے. صحیح. بلکہ اس کا محور جو ہے وہ اس سے پہلے کے جو دین ابراہیمی جس کو وہ کہتے ہیں، اور وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، دین ابراہیمی وہ پہنچا اس انداز سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری کیا. پھر اس کے بعد اس کو ایک اور شرط بھی لگاتے ہیں، تواتر عملی کی شرط وہ لگاتے ہیں اس کے اوپر کہ جی تواتر عملی ہو، لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے اس کو سیکھا ہو اور نسلوں کی نسلیں اس پر جو ہے وہ عمل کر رہی ہوں. تو بڑی عجیب و غریب سی جو ہے وہ ایک یعنی بظاہر دیکھنے میں تو بڑی خوشنما لگتی ہیں یہ چیزیں، لیکن جب اس کی تحقیق میں انسان جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی شرائط ہیں کہ جو نہ عقل میں آتی ہیں نہ دین میں آتی ہیں. حدیث جو غامدی صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کی تعریف تو انہوں نے کم و بیش تقریباً وہی لی ہے جو اہل اسلام کے یہاں معروف ہے.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریرات وہ لی ہیں اور سنت کو اس کے الگ کر دیا. اور پھر حدیث کو لینے کے بعد اب حدیث کو وہ کس لیول میں رکھتے ہیں یا اس کو وہ کیا مقام دیتے ہیں, اس کو کیا حیثیت دیتے ہیں. جب ہم جاوید غامدی صاحب کے ویڈیوز دیکھتے ہیں, ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کے مقالات کو پڑھتے ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. بالکل, یعنی وہ ایک اضافی چیز ہے, ایک تاریخی جو ہے وہ مجموعہ ہے, دستاویز ہے. آپ چاہیں تو پڑھیں, چاہیں تو نہ پڑھیں, چاہیں تو آپ جو ہے وہ اس سے استفادہ کریں, چاہیں تو نہ کریں, یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے, یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں میں آپ کو یہ بات کی تائید میں, یہ ہمارے پاس جاوید احمد غامدی صاحب کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, اس کی میں ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں, پھر آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. جی اچھا, حیرانی کی بات ہے, یہ سیکشن ہے پورا کتابوں کا اور ڈفرینٹ ان کے آرٹیکلس کا, ایک سیکشن ہے حدیث کے نام سے. صحیح. آپ جیسے ہی اسے کھولتے ہیں تو سامنے کی یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ ہم نے یہ پوری صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ چیز حدیث کے دائرے ہی میں نہیں آتی کہ وہ دین میں کسی نئے حکم کا ماخذ بن سکے. صحیح. دین میں کوئی نیا حکم حدیث سے لیا جائے, یہ حدیث کے دائرے میں نہیں آتی. اس سے پہلے کہتے ہیں جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدے و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, نہ اس سے کسی عقیدے میں اضافہ ہوتا ہے, نہ کوئی عمل کا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں آپ, اور کوئی دین کا ماخذ ہے ہی نہیں وہ, یعنی جو سورس ہے آپ کی. یعنی خلاصہ یہ عام بندے کے لیے, کیونکہ وہ میں نے کہا نا کہ حدیث کی کتابوں کی ایک عظمت اور ایک احترام ایک مسلمان کے دل میں ہوتا ہے. بھائی یہ کتابوں میں نہ عقیدہ ہے, نہ عمل ہے, نہ دین ہے. صحیح. یہ جو کتابیں آپ سنتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم, اور ان کی جو عظمتیں آپ کے ذہن میں اور دل میں ہیں, انہوں نے بس ایک ایکسٹرا چیز کے اوپر پوری زندگیاں کھپا دی, اور ہم اہل اسلام تک جو ہے فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں, یہ دین تھوڑی ہے. جی. یعنی ایک متقدمین میں ایک بحث چلی آ رہی ہے, جو علماء ہیں اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک فرقہ بہت معروف گزرا معتزلہ کے نام سے, اور انہوں نے احادیث کا انکار کیا, اور ایک پہلا فتنہ ان کے پاس سے شروع ہوا. اور انہوں نے بھی کیا کہا کہ جی حدیث سے کسی عقیدے کا اضافہ نہیں ہوتا. عمل کو پھر بھی تسلیم کیا انہوں نے کہ حدیث سے کم از کم عمل وہ مانتے تھے. اس فرقے پر, اس معتزلہ فرقے پر محدثین نے, علماء نے ایک باقاعدہ ان پر رد کیا, بڑی بڑی کتابیں لکھی. امام احمد رحمہ اللہ نے, اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر جتنے بھی علماء گزرے اس دور اس زمانے میں اور آج تک جو چلے آ رہے ہیں, انہوں نے اس فرقے کو گمراہ فرقہ قرار دیا, صرف اس بنیاد پر کہ وہ حدیث سے کسی عقیدے کا اضافہ جو ہے اس کی, وہ حدیث کی اہمیت کو نہیں مانتے تھے. اس کے اندر عقائد کے باب کے اندر, عمل کے اندر مان رہے ہیں. جی. جاوید غامدی صاحب تو بالکل صراحت کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں, نہ عقیدہ, ذکر کیا, نہ عمل, نہ دین. تو معتزلہ کا جو انکار حدیث تھا, جی, اس کی نوعیت ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ عقیدے میں نہیں مانتے تھے, بلکہ عمل میں تو وہ بھی مانتے تھے, اس کے باوجود وہ منکر حدیث رہے. جی. اب جو شخص عقیدے کو بھی نہ مانے اور عمل کو بھی نہ مانے, اور پھر وہ یہ کہے کہ میں منکر حدیث نہیں ہوں. اب بڑا عجیب سا بات ہے کہ ان سے انٹرویو ہو رہا تھا جاوید غامدی صاحب سے, اور ان سے انٹرویو کرنے والے نے کہا کہ جی آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حدیث کو نہیں مانتے. اب دیکھیں آپ کے ایک موقف ہے, تو آپ اس موقف کو دھڑلے سے رکھیں نا سامنے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بارے میں تو ان لوگوں نے مشہور کر دیا ہے, علماء نے اور مولویوں نے اور دیندار طبقے نے, کہ میں منکر حدیث ہوں, جب کیا میری کتاب میزان میں دیکھ لیں اس میں 1200 حدیثیں ہیں. جی. اب بات یہ ہے کہ جی آپ 1200 حدیثیں ذکر تو کر دی آپ نے, لیکن ان سے آپ نے ثابت کیا کیا؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی عقیدہ اور عمل ثابت ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کے نزدیک تو وہ تاریخی داستانیں ہو گئی نا. نہیں, وہ تو آپ ایسے ہی, آپ علامہ اقبال کے شعر آپ نے ذکر کر دیا کتاب میں, مطلب ریفرنس کے طور پر اچھی بات ہے, کوٹیشن ہے, مطلب حدیث کو. یہ شیخ ان کی باتوں میں یہ بات بھی, جس طرح آپ نے شیخ کہا, اس میں باقاعدہ صراحت سے یہ بات وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تفہیم ہے, دین کی تبیین ہے, دین کی ایک وضاحت ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ثوابدید پر دین کو سمجھا, وہ آگے بیان کیا. یعنی کہ باقاعدہ حدیث ان کے درجے میں, ان کی نظر میں اتنا ہی درجہ رکھتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بات بتائی گئی ہو, ایسا نہیں ہے. بڑی خطرناک بات ہے. ہمارا یہ ماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہیں, آپ پر وحی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک اللہ کا کلام آپ کو بتایا جاتا ہے, اور ایک جو روزمرہ کے معاملات کے اندر اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے, رہنمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی فرماتے ہیں یقیناً نبی کے ہونے کی حیثیت سے, لیکن آپ کو جبریل علیہ السلام مختلف موقعوں پر آئے, حدیث جبریل اتنی معروف حدیث ہے,
آئے اور انہوں نے آپ کو جو باتیں بتائیں اور آپ کی باتوں کی تائید کری، مشہور حدیث لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتی ہے، وہ سب کا سب دین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہے، عبادات ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، سزا، جزا، یہ سارے جو اعمال انجام دیے ہیں بطور نبی، بطور امیر ریاست مدینہ، یہ سب کا سب دین تھا. اسی لیے تمام جو اسلامی حکومتیں گئی ہیں اس کے بعد، وہ سب انہی سزاؤں کو بیان کرتے آئے ہیں، انہی اسلام کے جو تعلیمات ہیں فیملی ایشوز کے اوپر، نکاح و طلاق کے معاملات کے اوپر، ہمیشہ سے مسلمان دیکھتے رہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پریکٹس کری. شیخ اصل میں ان کو دین کی سمجھ نہیں آئی تھی، غامدی صاحب کو دین کی سمجھ آ گئی. ہاں دیکھ، تو پوری امت جو ہے وہ غلطی پر چلی آ رہی تھی بالکل کہ وہ حدیثوں کو اتنی اہمیت دے رہے تھے جس کے کچھ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا اور غامدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کیا عاشق آپ جملہ ذکر کر رہے تھے غامدی صاحب کا، تو وہ جملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تفہیم اور تبیین بیان کی ہے یہ اپنی رأفت اور رحمت سے بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فریضہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں بیان کریں، بس آپ نے اپنی مہربانی سے بیان کر دی. تو میں نے یہ بتایا کہ یہ ہرگز آپ کی کوئی منصبی ذمہ داری نہیں تھی، یہ آپ پر کوئی فریضہ نہیں عائد کیا گیا تھا، بلکہ یہ کام آپ نے رافت و رحمت سے کیا. اب مجھے بتائیے کہ شیخ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مجید سے نعوذ باللہ کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا، تو کیا وہ قرآن مجید کو ماننے والا کہلائے گا یا قرآن مجید کا منکر کہلائے گا؟ بالکل منکر کہلائے گا. ایسے ہی. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث سے کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا تو یہ حدیث کو ماننا ہے یا انکار کرنا ہے؟ اس کو انکار کرنا ہے.